السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ ناول پڑھیں گے۔ ناول کے متعلق تھوڑی بہت جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول اردو میں انگریزی ادب کے زیر اثر آیا۔ ناول جو ہے اردو میں انگریزی ادب کے زیر اثر آیا۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ ناول جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے۔ اطالوی اس کا مطلب ہے کہ انگلش رومن کیتھولک، اطالوی زبان یعنی کیتھولک زبان جو ہے اسی زبان کے اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے، یعنی کہ ناویلا میں یہ ڈرائیو ہوئی ہے۔ اس کی ڈرائیویشن جو ہے یہ اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے مشتق ہے۔ ناویلا کے معنی نیا کے ہیں۔ ناویلا کے معنی نیا کے ہیں۔ اردو ادب کی دوسری بیشتر اصناف کی طرح ناول کی بھی کوئی جامع، مکمل اور حتمی تعریف ممکن نہیں۔ موضوع کے اعتبار سے دور حاضر میں ناول کی ایک سادہ سی تعریف کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں عصری عہد کے پس منظر میں فرد اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو، لیکن نقاد اس بارے میں اختلاف کر کے کہتے ہیں کہ یہ تعریف یورپ کے ناولوں پر بے شک صادق آتی ہوگی، جہاں صنعتی انقلاب کے فوراً بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے آثار پہلی جنگ عظیم کے بعد رونما ہو گئے ہیں۔ تو ناول کچھ ونان ناول تس کانٛہہ واقعتی دلیل ناول سے گئی ناول تس کانٛہہ واقعتی دلیل یتھ مز کُنہِ مخصوص جایہِ تہٕ زمانس مز روزن وٲلِس انسان سٕنٛز یا انسانن ہٕنٛز زندگی عملہِ ہٕنٛدِ بیانہٕ سۭتۍ ہاونہٕ یی۔ امیُک اسلوب چھُ لٲزمن ناول نگار نہِ زمانُک اسلوب، تہٕ اگر واقعہ پرانہِ زمانُک تہِ آسہِ، ناول ہیٚکہِ سٮ۪ٹھاہ زیٖٹھ تہِ ٲسِتھ یا تہِ ساسہٕ بٔدٮ۪ن صفن پٮ۪ٹھ پھٲلِتھ تہٕ ژھوٚٹ تہِ ٲسِتھ۔ ناول چھِ افسانہٕ نِش بۄن تِکیازِ ناولہِ منٛز پیش کرنہٕ آمٕتۍ واقعات چھِنہٕ اکوے آسان، بلکہِ اتھ منٛز چھِ واقعہن ہٕنٛز بالکل ہانکل آسان، ییٚلہِ زن افسانس منٛز چھِ واقعہ اکوے آسان۔ تہٕ ناولہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ کانٛہہ ہتہٕ بندش، تہٕ مختلف زبانن منٛز چھُ بے شمار طریقو ناول لیکھنہٕ یِوان۔ تِتھ کٔنۍ چھِ ناول أسۍ ونان کہ یہِ ہسا چھِ تِژھ کانٛہہ واقعتی دلیل یتھ منٛز کُنہِ مخصوٗص جایہِ تہٕ زمانس منٛز روزن وٲلِس انسان سٕنٛز یا انسانن ہٕنٛز زندگی عملہِ ہٕنٛدِ بیانہٕ سۭتۍ ہاونہٕ یی۔ تو ناول کے فن پر ناول کا فن کیا ہے؟ ناول کے فن پر نوٹ لکھیے۔ ناول کے فن پر نوٹ لکھیے۔ فنی اور بنیادی اعتبار سے ناول کے نمایاں اجزائی ترکیب یہ ہیں۔ تو ناول میں پلاٹ، کردار،
مکالمہ، منظر نگاری، نظریہ، موضوع۔ اردو زبان میں جس وقت اردو وجود میں آیا، ہندوستان مختلف قسم کی سماجی، اقتصادی، سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے دوچار تھا۔ یہ تبدیلیاں یہاں یورپ کے صنعتی انقلاب کے برعکس غیر ملکی سامراجی اقتدار کے زیر اثر سامنے آ رہی تھے، اور بیشتر اس دور کی اصلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھے۔ اس زمانے میں تقریباً 1860 کے آس پاس ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا اولین ناول مرات العروس لکھا ہے۔ مرات العروس لکھا ہے۔ تو ناول کے فن کا بنیادی تقاضا، اصلی تقاضا جو ہے، بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے، یعنی ناول کے ذریعے، اس کے ذریعے زندگی کے حقائق کی ترجمانی کی جائے۔ اس کے ذریعے زندگی کے حقائق کی ترجمانی کی جائے۔ ناول کا فن انسانی معاشرہ کی سرگرمیوں اور ان سے پیدا ہونے والی مختلف قسم کی کیفیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ زندگی اور ناول کا فن دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو برٹلی کہتا ہے کہ ناول زندگی کا آئینہ ہے۔ ناول جو ہے زندگی کا ایک ریفلیکشن ہے، آئینہ ہے۔ ناول فرد کی زندگی کو پیش کرتا ہے۔ ناول جو اس میں ایک شخص کی زندگی سامنے لائی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے۔ یہ سماج اور فطرت کے خلاف فرد کی جدوجہد کا رزمیہ ہے۔ ناول نگار اپنے عصری حالات اور داخلی زندگی کی تمام پیچیدگیوں کا بغور مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے دور کے مختلف انسانی تجربوں کو ایک خاص فن کا روپ دے کر پیش کر دیتا ہے۔ ناول المیہ بھی ہو سکتا ہے اور تھربیہ بھی۔ وہ ناول جس سے طبیعت کو فرحت حاصل ہو اور اس کا انجام ہیرو کی کامیابی پر ہو، تربیہ ناول کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس المیہ ناول کا انجام المناک ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بعض ناول شروع سے آخر تک المناک ہوتے ہیں۔ تو وہ طرح فکری آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ناول کا چس ونان یہ سا تیس کہاں واقعی دلیل آسان، یعنی یم ذریعہ زندگی ہز حقیقت ترجمانی کرنا۔ تس کہانی واقعی دلیل آسان یتھ مز کُنہِ مخصوص جائے تو زمانس مز روزن ولس انسان سن یا انسانن ہز زندگی عملہِ ہندِ بنیاز عملہِ ہندِ بیانہٕ سۭتۍ بہاونہٕ یا ہاونہٕ یی۔ انشاءاللہ تُہۍ سمجھس آمت۔ تو انشاءاللہ دیو تُہۍ کتاب پٮ۪ٹھ پانہٕ تہِ نظر تۄہہِ یا سمجھس باقٕے وسلام۔